السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوشل اینڈ پولیٹیکل ڈس امپاورمنٹ، اور یہ اسی جو وار ہوئی تھی 1857 اس کے بعد جو برٹش رول آیا تھا، یہ اس کے آگے ہی کنٹینیوڈ ہے۔ سب سے پہلا پیراگراف جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ The British advocated a divide and rule tactic, taking advantage of religious differences within Indian society۔ سب سے پہلے ہم بات کریں تو ڈیوائڈ اینڈ رول کیا ہوتا ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول ایسا ٹیکٹک ہے جو کہ پولیٹکس میں استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ مائنورٹی میں جو اسمالر گروپس ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ مسلمانوں کو آپ ایز این ایگزامپل لے لیں، جو مائنورٹی میں اسمالر گروپس ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ ٹیکٹک یوز کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے اپنی ایک گروپ نہ فارم کر سکیں اور وہ جو ہے بڑی جو پاورز ہیں ان کو اوورٹیک نہ کر سکیں۔ اس لیے ان کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول ٹیکٹک استعمال کیا جاتا تھا، جس میں وائلنس اور لڑائیاں جھگڑے، سوشل ایکسکلوژن اور یہ سب چیزیں استعمال کی جاتی تھی۔ Some examples of the political marginalization of Muslims during the British colonial period are as under. The colonial administration and other communities disregarded or misunderstood Muslim cultural practices and traditions۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا تھا کہ جو برٹش تھے وہ ہمیشہ مس انڈرسٹینڈ کرتے تھے مسلمانوں کی جو کلچرل پریکٹسز تھی، ان کے جو ٹریڈیشنز ہوتے تھے، اور ہمیشہ ان کی جو ٹریڈیشنز اور کلچرل پریکٹسز ہیں ان کو کرٹیسائز کرتے رہتے تھے اور ایک غلط طریقے سے ان لوگوں کو لیتے تھے۔ اس وجہ سے جو مسلمانوں میں ایک فیلنگ آ گئی کہ ہماری ہم اپنا کلچر بھی ہم صحیح سے ایکسپریس نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے مسلمانوں میں سوشل ایلینیشن کی جو فیلنگ تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ سوشل ایلینیشن کہتے ہیں جیسے کہ اے گروپ آف پیپل جو کہ اپنے ہی کلچر سے اور کلچرل پریکٹسز سے وہ ڈس ایسوسیٹڈ فیل کریں۔ اسی طرح جو مسلمان تھے وہ اپنی کلچرل پریکٹسز اور ٹریڈیشن سے وہ خود ہی جو تھے وہ ڈس ایسوسیٹ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا تھا اپنے کلچر کو ایکسپریس کرنے کا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مسلمان ایک ریلیجیسلی چارجڈ ایریا میں رہتے تھے، جہاں پہ ریلیجن کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سوشل شیم فیل کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر ہمیشہ وائلنس شروع ہو جاتا تھا، ٹینشن شروع ہو جاتی تھی، جو کہ اور زیادہ ڈسکرمنیشن کا باعث بنا تھا ان کے لیے۔ اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ فالوئنگ دیئر کالونائزیشن آف دا سب کانٹیننٹ the British instituted a system of education in which the English language was important۔ سب سے پہلے کالونائزیشن کیا ہوتی ہے؟ کالونائزیشن اس ٹرم کو کہتے ہیں جب کہ کسی بھی جگہ کا آپ جا کے کنٹرول لے لیں جو کہ آپ کی نہ ہو، اور ایک فورسفل طریقے سے آپ جو ہے نئے سسٹمز آپ وہاں پر انٹروڈیوس کروا رہے ہوں۔ اسی طرح جو برٹش تھے انہوں نے ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا جس کے لیے انگلش لینگویج بہت امپورٹنٹ تھی۔ جو مسلمان تھے انہوں نے اس جو سسٹم تھا اس کو انہوں نے بالکل اپوز کیا۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمز ور انڈر پریزنٹڈ ان کی پوزیشنز ان برٹش انڈیا۔ مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو اسی ڈسکرمنیشن، اسی فرق کی وجہ سے انہوں نے جو ہے جو جابس تھی وہ زیادہ تر ہندو کو دیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو وہ بالکل بھی پرائیورٹائز نہیں کرتے تھے، اور اس وجہ سے مسلمان جو تھے وہ پولیٹیکلی ایکسکلوڈیڈ فیل کرنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہمارا پانچواں پوائنٹ ہے اس میں بیسکلی بتایا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ لیفٹ آؤٹ فیل کرایا جا رہا تھا، ان کو میجر ڈیسیجنز میں بھی پارٹیسپیشن نہیں ملتی تھی، اور نہ ہی ان سے کوئی بھی مشورہ جو مسلم لیڈرز تھے ان سے کیے کر کے وہ کوئی بھی چیز کرتے تھے۔ جیسے کہ جو ورلڈ وار 1 کا ڈیسیجن تھا وہ بھی مسلم لیڈرز کی جو انہوں نے مسلم لیڈرز کی پراپر انگیجمنٹ نہیں تھی اس میں، اور ان کو بالکل ہی انہوں نے لیفٹ آؤٹ فیل کرایا ہوا تھا، اور ان سے کسی بھی ڈیسیجن کے بارے میں ڈسکشن نہیں ہوتی تھی، بس وہ ڈیسیجن لے لیتے تھے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ مسلمز کی کچھ ریپرزنٹیشن تھی لیجسلیٹو باڈی میں، مگر پھر بھی ان کی جو پاپولیشن تھی وہ
ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہی تھی اس کی وجہ سے، کیونکہ اس کے باوجود بھی وہ اپنے جو پولیٹیکل اور سوشل انٹرسٹ تھے اس کے بارے میں وہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے. جب برٹش ایڈمنسٹریشن نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ آل برٹش سائمن کمیشن جو ہے وہ فارم کریں گے تاکہ وہ انڈین کانسٹیٹیوشن جو 1927 میں ہوئی تھی اس کے بارے میں وہ ڈسکس کر سکیں، مسلمانوں کو بہت زیادہ غصہ آیا اس بات پر، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے ریپرزنٹیشن چاہیے اس کمیشن میں. اس کے بعد ڈیورنگ دا پیریڈس آف پولیٹیکل اپہیول سچ ایز خلافت موومنٹ اینڈ دی نان کوآپریشن موومنٹ، برٹش اتھارٹی frequently use repressive tactics. جب کہ پولیٹیکل اپہیول ہوتا تھا جیسے کہ خلافت موومنٹ اور نان کوآپریشن موومنٹ ہوئی تھی، تب برٹش اتھارٹیز مسلمانوں کے ساتھ یہ کرتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ریپریسو ٹیکٹکس شروع کر دیتی تھی. ریپریسو ٹیکٹکس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ٹیکٹکس جس میں وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، اور جب وہ بولتے تھے تو ان کو اریسٹ کر دیا جاتا تھا، اور اس وجہ سے وہ پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر پاتے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہندی اردو کنٹروورسی جب آئی تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو اردو ہوگی وہ آفیشیل لینگویج بنے گی، مگر جو ہندو تھے وہ اس کے لیے بہت اگینسٹ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی لینگویج ہے، تو انہوں نے ہندی کو اردو کے ساتھ ریپلیس کر دیا. تو یہ بیسکلی وہ ایگزامپلز ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جو مسلمان تھے وہ برٹش انڈیا میں کیسے ان کو سوشلی اور پولیٹیکلی انہوں نے ڈسکرمنیٹ کیا، نہ ان کو انہوں نے بولنے دیا، اور ان کی کوئی پریزنٹیشن نہیں تھی. سب سے بڑا جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہی ہے کہ جو برٹش نے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کی تھی، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے لیفٹ آؤٹ فیل ہوا، اور ان کو فیل ہوا کہ ایز اے مسلم ہماری کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں جو کہ اسلام's فنڈامنٹل ویلیوز ہے. سب سے پہلے تو بتایا گیا کہ پاکستانی آئیڈیالوجی تھی وہ کہاں سے ارائز ہوئی تھی. یہاں سے ارائز ہوئی تھی کہ جب ہندو اور مسلمان جو کہ ساتھ رہتے تھے تو مسلمانوں کو ایسے فیل ہوا کہ جو اسلام اور ہندوازم ہے وہ صرف دو ریلیجنز نہیں ہیں بلکہ دو الگ قسم کے جو کلچرز ہیں اور ایک الگ قسم کا سوشل آرڈر ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے دا فاؤنڈیشن آف مسلم نیشنہڈ از ناٹ ٹیریٹوریل، ریشل، لنگوسٹک اور ایتھنک، rather they are a nation because they share the same creed. Islam, some distinct fundamental of Islam are as under. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جو نیشن ہوڈ ہے اس کی فاؤنڈیشن کوئی بھی لینگویج، ایتھنیسٹی یا کوئی بھی ریشل سملیرٹیز نہیں ہے، بلکہ سیم کریڈ ہے جو کہ اسلام ہے. اسلام جو ہے ہر قسم کی ایکوالٹی کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے، چاہے وہ ریس کی ہو، نیشنلٹی کی ہو یا سوشو اکنامک کنڈیشن کی ہو. اسلام پروموٹس سوشل اینڈ اکنامک ایکوالٹی. جیسے کہ سب کانٹیننٹ پہ مسلمانوں کے جو اکنامک حالات تھے وہ بہت خراب ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ساری ان کی پراپرٹیز لے لی تھیں. تو اس لیے ہمارا جو ریلیجن ہے وہ سوشل اور اکنامک ایکوالٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے. اسلام promotes self-determination and Muslims' right to practice and rule themselves in accordance with their beliefs. The yearning for self-determination was a major driving force behind the demand for a distinct Muslim state. اسلام جو ہے وہ سیلف ڈٹرمنیشن کو پروموٹ کرتا ہے، اور اس چیز کو بھی پروموٹ کرتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا ریلیجن آرام سے پریکٹس کریں اور اکارڈنگ ٹو دیئر بلیفس جو ہیں اپنے ریلیجن کو پریکٹس کریں. اور اسی سیلف ڈٹرمنیشن کی وجہ سے جو کہ مین ڈرائیونگ فورس تھی تاکہ ہمیں ایک ڈسٹنکٹ مسلم اسٹیٹ ملے. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہو. اگر آپ کی کوئی بھی کوئریز ہیں، کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے تو آپ کمنٹ میں شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.